دن آخر کار آ ہی گیا جس کا انتظار دونوں دلوں نے برسوں کی اذیت سہ کر کیا تھا۔ دکھوں کے بادل چھٹ گئے اور خوشیوں کی روشنی نے ہر طرف اپنی چمک بکھیر دی تھی۔ آج سب زخم مندمل ہو چکے تھے اور آج سب گلے شکوے بھلا دیے گئے تھے۔ ناول میری خطا کیا ہے، آخری قسط۔ رات میں علیشا کے پاؤں کا درد ٹھیک تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے بیگ کے پاس گئی جو صوفے کے برابر میں رکھا تھا۔ ڈائیورس پیپر نکال کر دیکھا تو اس میں واقعی وہ پیپر موجود تھا۔ وہ لمحہ جب علیشا کو یقین ہوا کہ شاہ نے طلاق نہیں دی، اس کے وجود کا ہر ریشہ دہل گیا جیسے تن من میں کوئی آگ سلگ اٹھی ہو۔ وہ سوچتی تھی کہ سب ختم ہو گیا، مگر یہ جان کر کہ وہ اب بھی شاہ کی بیوی ہے، اس کے دل میں ایک خطرناک سا سکون اتر آیا۔ وہ رشتہ جسے وہ بہت سمجھتی تھی، آج اسی رشتے کی لو نے اس کی سانسوں کو تیز کر دیا۔ شاہ کی قید کا خوف بھی تھا، مگر یہ جان کر کہ وہ اب بھی شاہ کی ہے، دل کے اندر چھپی خواہشیں بیدار ہو گئیں۔ وہ اچانک اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ یہ کیا؟ شاہ سچ بول رہے تھے؟ وہ پیپر دوبارہ بیگ میں رکھتی نیچے چلی گئی۔ رابعہ مہندی لگوا رہی تھی۔ علیشا بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارے بھابھی، آپ نیچے کیوں آ گئیں؟ اگر کچھ چاہیے تھا تو انٹرکام کر دیتی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، اوپر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، ہریرا بھی نہیں تھا تو سوچا نیچے آ جاؤں۔ پیر کا درد کیسا ہے؟ اب تو ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہمدان صاحب اپنے کمرے سے نکلے۔ ارے واہ بھی، کہاں ہے ہمارا پوتا؟ کب سے دیکھا نہیں اسے۔ انکل، ہریرا شاہ کے ساتھ ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں۔ بھابھی، آپ لگوائیں گی مہندی؟ ثانیہ علیشا کے پاس بیٹھ کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، مہندی لگوانا مجھے بہت پسند ہے۔ علیشا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے مریم کی بات یاد آ گئی تھی کہ ہریرا کو اپنے سے دور مت کرنا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا دیکھ رہی ہو؟ صالحہ بیگم علیشا کو دروازے کی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں آنٹی۔ علیشا دوبارہ رابعہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے شاہ آتا دکھائی دیا۔ علیشا نے شکر کا سانس لیا۔ علیشا نے فوراً کھڑے ہو کر شاہ کی گود سے ہریرا کو لیا۔ یہ بہت رو رہا تھا۔ بیٹا بھوک لگی ہوگی، تم کمرے میں لے جاؤ۔ جی، علیشا یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ علیشا ہریرا کو فیڈ کروا رہی تھی کہ شاہ کمرے میں آیا۔ آپ دروازہ نوک کر کے نہیں آ سکتے، اور میرے کمرے میں آپ کا کیا کام جو بار بار آ جاتے ہیں؟ شاہ کا ایسے بے دڑک کمرے میں آ جانا علیشا کو اچھا نہیں لگا۔ مسز اذلان شاہ، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، یہ کمرہ میرا ہی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں ہی اس کمرے میں رہا ہوں۔ تو مطلب آپ، رابعہ، ثانیہ اور آنٹی سب نے ہی مجھے پاگل بنایا ہے، اور اتفاق سے آپ پاگل بن بھی گئیں۔ شاہ شوخی سے بولا۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں، میں آنٹی سے بول کر دوسرے روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ خبردار، اگر اس کمرے سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو کیا کر لیں گے آپ؟ علیشا فوراً غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، میں بھی اسی روم میں آ جاؤں گا، آخر اپنے بیٹے کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ خیر، پیر کا درد کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ علیشا، ہریرا سو گیا تھا۔ علیشا نے ہریرا کو اپنی گود سے اتار کر بیڈ پر لٹا دیا۔ جی۔ علیشا شاہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ شاہ علیشا کی طرف گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ ڈائیورس کا حق بھی تمہارے پاس ہے، اگر تم نے لے لی تو میں مر جاؤں گا۔ نہیں، علیشا فوراً بولی، میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ دوبارہ وہی رویہ اختیار کیا تو ہریرا کے سر کی قسم میں ڈائیورس لے لوں گی، اور نہ ہی آپ یا آپ کی فیملی کو ہریرا سے ملنے دوں گی۔ علیشا ہریرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ مجھے منظور ہے، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ شاہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ چپکے سے ایک آنسو شاہ کی آنکھ سے نکلا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہریرا اور تمہیں خوشیاں دوں گا۔ علیشا، تمہارے جانے کے بعد بابا، ماما، ثانیہ، رابعہ، انفیکٹ سبھی نے مجھے بہت ذلیل کیا، اور بابا نے تو مجھے مارا بھی ہے۔ جس دن بابا نے مجھے مارا، اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ اسی چکر میں رضا کے پاس گیا، لیکن اس نے مجھے یہ بولا، تم مرد کے لانے کے لائق نہیں رہا، تو نے ایک لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور لڑکی بھی وہ جو ایک کو چھوڑتی ہے اور 10 کو پکڑتی ہے۔ مجھے رضا کی یہ بات بہت بری لگی کہ وہ علینا کے بارے میں برا بول رہا ہے۔ میں اسے نہ جانے کیا کیا بول کر 20 سال کی دوستی 1 منٹ میں ختم کرایا، لیکن رضا کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں، اس لیے میں علینا کے پاس گیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، مگر اس نے مجھے کہا، شاہ، میں کسی پتھر دل مرد کے ساتھ اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ تم سے شادی میرا حق نہیں، میری سب سے بڑی سزا ہوگی۔ مرد کہلواتے ہو مگر عورت کی رضا کے بغیر اس کی تقدیر لکھتے ہو۔ تم مرد نہیں، زبردستی کا نقاب اوڑھے ہوئے کمزور انسان ہو۔ میں نے خوابوں میں بھی کبھی ایسا مرد نہیں سوچا جو عورت کو غلام سمجھے۔ تم سے شادی کرنا میرے عورت ہونے کی توہین ہے۔ شاہ، تم شاید طاقتور ہو، مگر یاد رکھو،
عورت کی نفرت کے ساتھ جینے والا کبھی مرد نہیں کہلا سکتا۔ اور پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ مجھے علینا کی کہی ہوئی ایک ایک بات دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگی۔ میں رضا کی طرف کیا، میں نے اس سے معافی مانگی۔ رضا ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے رضا کو علینا کی ساری باتیں بتائیں۔ میں اب علینا سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتفاق سے علینا کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں غصے میں علینا سے دو ٹوک بات کرنے گیا جب وہ اپنے گھر میں کسی سے بحث کر رہی تھی۔ جس ہاتھ کو میں نے اپنی حفاظت کا سہارا سمجھا تھا، آج وہی ہاتھ میری عزت نوچنے پر تلا ہے۔ میں نے تمہیں دل دیا تھا، مگر تم نے میرے اعتماد کو تار تار کر دیا۔ یہ محبت نہیں، یہ تو درندگی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتہ چلتا کہ تمہاری چاہت صرف جسم تک محدود ہے، روح کو چھونے کا ظرف تمہارے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی میں واپس پلٹ گیا۔ مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا جب مجھے احساس ہوا کہ رضا، ماما، بابا سبھی صحیح کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب میرے پاس نہیں آؤ گی، اور تم کہاں تھی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن ایک دفعہ میں نے رابعہ کو تم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر اس سے میں نے تمام ڈیٹیلز لے لیں۔ میں نے سوچا ڈائیورس کا حق تمہیں دے دوں، کیونکہ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ تم سے معافی مانگتا۔ میں نے تمہیں ڈائیورس پیپر بھیج دیے، لیکن میری یہی دعا تھی کہ تم کسی طرح ڈائیورس نہ لو۔ پھر مجھے رابعہ کے تھرو پتہ لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں وہاں آ جاؤں، لیکن ماما نے مجھے صاف منع کر دیا۔ جب تمہاری دوست نے ماما کو بتایا حریرہ کا، میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ تمہیں اس گھر میں واپس لاؤں گا، بھلے ہی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی دوران رابعہ کی منگنی طے ہو گئی، تو میں نے ہی رابعہ کو کہا تھا کہ وہ تمہیں ضد کر کے بلوائے۔ جب ماما تمہیں رابعہ کی منگنی کا بتا رہی تھی تو میں رابعہ اور ماما کے ساتھ تھا۔ جب سے بابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے بابا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ پھر آج صبح میں بابا کے کمرے میں گیا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، ان کو بتایا کہ آپ کے پوتا اور بہو آ رہے ہیں، اور وہ اتنا خوش تھے۔ مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ تم یہاں آ کر بابا سے کوئی روڈ بیہیویئر نہ رکھو۔ لیکن جب صبح تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تمہیں یہاں بلوا کر بہت اچھا کام کیا۔ شاہ ساری باتیں بتا کر چپ ہو گیا، جس سے کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ لیکن اسی وقت کمرے میں ایک آواز گونجی جو حریرہ کے رونے کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی شاہ کو بیٹھے ہوئے کہ جب انٹرکام بجا۔ شاہ نے اٹھایا۔ بیٹا آپ کی وائف آ گئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمرے میں ہی جم جاؤ۔ سامنے رضا تھا۔ باہر آؤ، کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ تم تو یار ایک ہی دن میں جوڑوں کے غلام بن گئے۔ بکواس مت کرو، آ رہا ہوں۔ شاہ انٹرکام دوبارہ رکھ کر اٹھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ علیشا بے خیالی سے پوچھ بیٹھی۔ رضا آیا ہے تو نیچے بلا رہے۔ میں بھی چلتی ہوں، رابعہ کے پاس جاؤں گی۔ چلو اسے مجھے دے دو۔ شاہ نے علیشا کی گود سے حریرہ کو لینا چاہا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو وہاں رابعہ، ثانیہ کے علاوہ عاصم اور رضا بھی موجود تھے۔ آئیں بھابھی، آپ بھی مہندی لگوا لیں۔ نہیں، اب تو میں بالکل بھی نہیں لگوا سکتی۔ کیوں بھابھی؟ رابعہ ناسمجھی سے بولی۔ یہ دیکھو نا۔ علیشا نے اپنی گود جہاں حریرہ سو رہا تھا اشارہ کیا۔ ابھی اٹھ گیا تو ساری مہندی خراب ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہوا، آپ حریرہ کو بھائی کو دے دیں۔ بھائی؟ ابھی علیشا بول ہی رہی تھی جب رابعہ نے شاہ کو آواز دی۔ وہ جو عاصم سے کچھ بات کر رہا تھا، رابعہ کے بلانے پر رابعہ کو دیکھا۔ بھائی، حریرہ کو لے لیں، بھابھی مہندی لگوائیں گی۔ نہیں نہیں، میں سنبھال لوں گی، علیشا فوراً بولی۔ لاؤ دے دو، میں لے لیتا ہوں، تو مہندی لگوا لو۔ ویسے بھی یہ سو رہا ہے، اٹھ جائے گا تو آپ کو بہت پریشان کرے گا، پھر مہندی بھی خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم لگوا لو۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر علیشا سے حریرہ کو لے لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی علیشا کو مہندی لگواتے ہوئے، اور وہی ہوا جو علیشا نے کہا تھا۔ حریرہ اٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ شاہ کے بہلانے پر بھی حریرہ چپ نہیں ہوا۔ میں کہہ بھی رہی تھی مگر سنتا کون ہے میری، اب میری مہندی بھی خراب ہو جائے گی۔ علیشا ایک دم غصہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم مہندی لگوا لو، میں اسے باہر لے جاتا ہوں۔ شاہ یہ کہہ کر باہر لان میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے عاصم اور رضا بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب شاہ حریرہ کو لے کر واپس آ گیا۔ بھائی کیا چیز ہے یہ، روئے جا رہا ہے، ایک منٹ بھی چپ نہیں ہوا، باہر بھی۔ بس ہوگی، آپ اس کو اوپر لے چلیں۔ علیشا ایک ہاتھ پر مہندی لگوا کر اٹھ گئی۔ شاہ حریرہ کو لے کر اوپر آ گیا، اس کے پیچھے علیشا بھی تھی۔ علیشا نے ایک ہاتھ سے حریرہ کو گود میں لیا، اسے فیٹ کروانے لگی۔ علیشا کو شاہ کے سامنے حریرہ کو فیٹ کروانے میں کچھ ہچکچاہٹ ہونے لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ایسے لے لیا کہ نہ تو علیشا کا وجود دکھ رہا تھا اور نہ ہی حریرہ کا۔ شاہ اپنے موبائل پر بزی تھا جب علیشا کی یہ حرکت دیکھ کر زیر لب مسکرا اٹھا۔ علیشا فارغ ہوئی تو شاہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا مہندی والا ہاتھ غور سے دیکھنے لگا۔ تم نے میرا نام نہیں لکھوایا مہندی سے؟ مسٹر شاہ، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، یہاں میری شادی نہیں ہو رہی جو میں آپ کا نام ہاتھ پر لکھواؤں۔ مسز شاہ، اگر لکھوا لیتی تو کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا، شاہ اسی کے انداز میں بولا۔ مسٹر شاہ، مجھے لگتا ہے آپ کو چشمے کی ضرورت ہے۔
یہ دیکھیں، علیشا نے اپنے ہاتھ پہ اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ وہاں ازلان لکھا ہوا تھا۔ ارے مسز ازلان شاہ، تم تو بہت تیز ہو گئی ہو، آپ سے کم ہوں، علیشا منہ چڑھا کر بولی۔ شاہ علیشا کے قریب آیا جب علیشا نے اسے روکا۔ دور رہیں، مجھے سونا بھی ہے، یہ آپ کے صاحبزادے رات میں اٹھاتے ہیں مجھے، علیشا حریرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں سنبھال لوں گا، جی جی بالکل، نیچے بھی تو آپ نے سنبھالا ہے، علیشا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں نا، شاہ نے علیشا کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ شاہ چھوڑیں مجھے، میں نے حریرہ کے کپڑے بھی تبدیل کروانے ہیں، بعد میں کروا دینا، شاہ نشیلی آواز میں بولا۔ شاہ چھوڑیں پلیز، علیشا روحانسی آواز میں بولی۔ شاہ نے علیشا کی طرف دیکھا۔ علیشا فوراً موقع پا کر خود کو چھڑوا کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ علیشا کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا اور علیشا کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، علیشا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جب شاہ نے علیشا کو پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ مسز ازلان شاہ، میری گرفت سے نکلنا مشکل ہے، شاہ علیشا کی کمر میں بازو حائل کر کے بولا۔ جی نہیں مسٹر ازلان شاہ، ابھی دیکھا نہیں آپ نے، علیشا شاہ کے گلے میں باہیں پھیلا کے بولی۔ شاہ نے علیشا کو کمر سے کھینچ کر اور قریب کیا۔ شاہ علیشا کے ہونٹوں کے قریب آیا جب علیشا نے اپنا مہندی والا ہاتھ چہرے پر رکھ دیا۔ اچھا جی، تو ایسے بچا جائے گا، شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ ازلان شاہ دور ہو جاؤ، ابھی آپ کے صاحبزادے، علیشا بھی بول ہی رہی تھی جب شاہ نے علیشا کا ہاتھ پکڑ کر گال پر کس کر دی۔ ہاں، علیشا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، اپنی بیوی کو کس کرنے میں کیسی شرم، ہٹ جائیں ورنہ یہ مہندی والا ہاتھ آپ کے چہرے پر لگا دوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، شاہ شوخی سے بولا۔ یہاں کس کرو، شاہ اپنے گال پر انگلی رکھ کر بولا۔ جی نہیں مسٹر شاہ، فری مت ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں کروں گا، اور پھر میرا تو بھروسہ بھی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، علیشا فوراً بولی۔ تو پھر کرو۔ شاہ، کیا بدتمیزی ہے، علیشا روحان سی ہوئی۔ یہ بدتمیزی نہیں، میری جان، پیار ہے، مجھے نہیں کرنا ایسا پیار۔ ٹھیک ہے، پھر میں کرتا ہوں۔ نہیں، میں کرتی ہوں۔ علیشا نے آنکھ بند کر کے اپنے لب شاہ کے گال پر رکھ دیے۔ شاہ نے پوری قربت سے علیشا کا لمس محسوس کیا۔ اب جانے دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، جاؤ، شاہ مسکراتا ہوا سائڈ پر ہو گیا۔ علیشا راستہ ملتے ہی فوراً بیڈ پر آ گئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب علیشا کی آنکھ حریرہ کے رونے کی آواز سے کھلی۔ علیشا اپنی نیند بھگا کر اٹھی۔ حریرہ کو فیڈ کروانے کے بعد وہ لیٹنے ہی والی تھی جب شاہ نے علیشا کا دوپٹہ کھینچا۔ شاہ کے مضبوط بازوؤں نے اسے پوری طرح قید کر لیا۔ وہ چاہے بھی تو ہل نہ سکتی تھی۔ شاہ نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی شدت اتاری۔ پہلے نرم لمس، پھر آہستہ آہستہ وہ بوسہ اتنا گہرا ہوتا گیا کہ علیشا کے لب کانپنے لگے۔ اس کی سانسیں تیز ہو کر شاہ کی سانسوں میں گم ہو رہی تھیں۔ شاہ کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتا ہوا نازک سراپے پر رک نہ سکا۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کھینچتا گیا۔ علیشا کا بدن اس کے سخت وجود سے پوری طرح چھو گیا۔ ایک سرد سی کپ کپی علیشا کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ شاہ نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، کبھی نرم تو کبھی شدت سے۔ علیشا نے بند آنکھوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر شاہ کے سینے پر ٹک گئے۔ شاہ کے لمس نے علیشا کو نیم بے خودی میں دھکیل دیا۔ شاہ کے ہاتھ اب اس کے نازک بدن کے ہر حصے کو اپنے لمس سے قید کر رہے تھے۔ اس کی سرگوشیاں، اس کی گرفت اور اس کی بےتابی نے علیشا کو اس لمحے شاہ کی مکمل اسیر بنا دیا۔ شاہ نے بے رحمی اور محبت کے سنگم پر جھک کر اس کے لبوں کو اپنی شدت کا اسیر بنایا۔ علیشا کی پلکوں نے جھجکتے جھجکتے ہتھیار ڈال دیے اور وہ پوری طرح شاہ کی گرفت میں ڈھل گئی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں علیشا کا نازک بدن شاہ کے سخت وجود کے ساتھ ایسا سمٹ گیا جیسے رات کی گہرائی میں دو لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کے ایک ہو جائیں۔ اس کے ریشمی بال شاہ کے چہرے کو چھونے لگے اور علیشا کے کانپتے لمس نے شاہ کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اس کی ہر سانس، ہر لمس ایک ایسی سرشاری میں ڈھلتا جا رہا تھا جس نے دونوں کو جسمانی قربت کی دنیا میں پوری طرح قید کر لیا تھا۔ علیشا کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور وہ پوری طرح شاہ کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے نازک وجود پر شاہ کی قربت کا نشہ چھا گیا تھا۔ علیشا نے بے اختیار اس کی گریبان کو تھام لیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ کمرے کی فضا میں شدت جذبات اور چاہت کی خوشبو رچ بس گئی تھی، جیسے پوری دنیا صرف ان دونوں کے درمیان سمٹ آئی ہو۔ وہ رات دونوں کے درمیان ایک ایسی آگ بھڑکا گئی جس نے علیشا کو پوری طرح شاکا کر دیا۔ صبح جب علیشا اٹھی تو شاہ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ شاہ، اب اٹھ جائیں، آج آپ کی بہن کی منگنی ہے اور آپ مزے سے سو رہے ہیں۔ علیشا نے آہستہ سے شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ نے علیشا کو بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔
कमर पर उसके हाथों की सख्त गिरफ्त ने अलीशा के वजूद को कप कपा दिया। अलीशा हंसती हुई एकदम पीछे हट गई। शाह भी मुस्कुरा उठा और अलीशा को एक किस करने के बाद उठकर वॉशरूम चला गया। अलीशा हुरैरा को फीट करवा के कपड़े तब्दील करवाने लगी कि इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। राबिया ने कमरे में आकर बगैर शर्ट के हुरैरा को गोद में ले लिया। अरे अरे, कपड़े तो चेंज करवाने दो। अलीशा ने हुरैरा को वापस लेना चाहा। और ये तुम इधर उधर क्यों फुदक रही हो? आज तुम्हारी मंगनी है, आराम से एक जगह बैठ जाओ। अब क्या भाभी, मैं अपने भतीजे से भी मिलने नहीं आऊँ तो मैं कहीं भागी जा रही हूँ या तुम कहीं भागी जा रही हो जो मिलने आ गई? मैं भी तो इसे लेकर नीचे ही आ रही थी। इतने में शाह टॉवल से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। राबिया ने हुरैरा को बेड पर लेटा दिया। अलीशा ने जल्दी उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए। क्या हुआ राबिया, इतनी सुबह हमारे कमरे में? भाई, आपके लिए बता दूं कि ये इतनी सुबह नहीं है, और अगर मेरे आने से आपको कोई मसला है तो रहे, क्योंकि ये अकेले आपका कमरा नहीं है, बल्कि मेरी भाभी और मेरे भतीजे का भी है। तो मैं कभी भी किसी भी वक्त आऊँगी। अरे पागल लड़की, मैंने तो सिर्फ पूछा है। हाँ तो मैंने भी बताया है। खैर, मम्मा ने आप दोनों को नाश्ते पर बुलाया है। राबिया ये कहकर कमरे से चली गई। चले। शाह ने अलीशा को मुखातिब किया। अलीशा ने हुरैरा को गोद में ले लिया। नीचे आकर दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। डाइनिंग टेबल पर सालेहा बेगम, हमदान साहब और राबिया सानिया के अलावा आसिम भी मौजूद था। अरे तुम यहाँ इतनी सुबह? शाह ने चेयर खींच कर बैठते हुए पूछा। अजलान भाई, ये इतनी सुबह तो नहीं, और मैं आज रात यहीं रुका था। अंकल आंटी ने रोक लिया था, आसिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा। शाह। हमदान साहब ने शाह को मुखातिब किया। जी पापा। बेटा, तुम आसिम और रज़ा को बुलवा कर सारा काम देख लो। शाम में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अलीशा बेटा, आप सानिया और राबिया, आप लोग भी पार्लर के लिए चली जाना। मामा, मैं तो नहीं जा सकती, आप राबिया और सानिया को भेज दें। पर क्यों बेटा? मामा, हुरैरा मुझे बहुत तंग करेगा और मैं वैसे भी घर में तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अलीशा नाश्ता करके कमरे में आ गई। नीचे सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। शाह और आसिम लॉन को डेकोरेट करवा रहे थे। मंगनी का फंक्शन वहीं रखा हुआ था। राबिया सानिया भी पार्लर के लिए निकल गईं। शाम में अलीशा सालिया बेगम के कमरे के बाहर खड़ी थी, साड़ी का हैंगर हाथ में पकड़े हुए। उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिल गई थी। वो अंदर गई जब सालिया बेगम तैयार खड़ी थी। वो खुद भी साड़ी पहने हुई थी। अलीशा बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? वो अलीशा को बगैर तैयार देखकर बोली। नहीं, आपके पास आई हूँ साड़ी पहनने। आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अलीशा सालिया बेगम के गले में बाहें डालकर बोली। क्या बात है, आज तो अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। बाबा, क्यों नहीं आना चाहिए? अलीशा उनके सामने खड़ी होकर बोली। नहीं नहीं, आना चाहिए, लेकिन आज अचानक से आंटी से ममा और फिर ये सब। जब आप मुझे माँ जैसा प्यार दे सकती हैं तो मैं आपको अपनी बेटी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा जी। सालिया बेगम ने इतना कहा। जल्दी आओ, मैं तुम्हें साड़ी पहनने में मदद करती हूँ। कुछ देर बाद अलीशा साड़ी पहनकर कमरे में जा रही थी। कमरे में आकर हल्का सा मेकअप किया, बालों का जूड़ा बांधकर अब वो रेडी थी। हुरैरा के कपड़े उठाकर बेड पर आई। हुरैरा की नाक को हल्का सा दबाकर उठाना चाहा, मगर वो लाड साहब मज़े से सोते रहे। अलीशा ने हुरैरा को शाह की तरह वाइट ड्रेस पर वाइस्कट पहना दी। वो छोटा सा किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो अभी हुरैरा को तैयारी कर रही थी कि शाह कमरे में आया। आज क्या माँ बेटे ने मुझे कत्ल करना है? शाह अलीशा और हुरैरा को तैयार देखकर बोला। बंदे का मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई? मैं तो इतना क्यूट और हैंडसम हूँ, मुझ पर तो लड़कियाँ मरती हैं। मिस्टर शाह, अपने मुझसे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती है। अलीशा मसरूफ से अंदाज में बोली। अच्छा। शाह ने अलीशा को कमर से पकड़ कर खींचा। अलीशा इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। वो फौरन शाह के चौड़े सीने से जा लगी। हाँ तो क्या कह रही थी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती तो तुम कर दो। जी जी बिल्कुल करूँगी, पहले तैयार तो हो जाए, सुबह से भंगियों की तरह घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही? आपको कोई मसला? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, बोलो। मगर कम से कम अपने शोहरे नामदार की बेइज्जती तो मत करो। अच्छा, आप छोड़ें और जल्दी तैयार हो जाएं, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। आपके कपड़े निकाल दिए हैं। ठीक है। शाह ये कहकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर में वो दोनों सात सीढ़ियाँ उतर रहे थे। सालिया बेगम ने उन दोनों को एक साथ देखकर दिल ही दिल में नजर उतारी। शाह ने हुरैरा को गोद में लिया हुआ था। अलीशा अपनी साड़ी का पल्लू संभाल कर उतर रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। शुक्रिया मम्मा, दोनों ने एक साथ कहा, फिर साथ ही हंस भी दिए। चलो, सब मेहमान आ गए हैं और ख़ासकर अलीशा और हुरैरा का पूछ रहे हैं। जी जी। वो लोग साथ ही घर से निकले। लॉन में पहुंचे तो सबसे पहली नज़र स्टेज पर बैठे अली पर पड़ी। अली भाई, वो स्टेज की तरफ बढ़ी जब किसी ने उसको आवाज़ दी। अरे गुड़िया, अपने मामा बाबा से नहीं मिलोगी? पीछे से आती आवाज़ वो कैसे न पहचानती। बाबा।
علیشہ فوراً صدیقی صاحب کے گلے لگ گئی۔ سارے مہمان علیشہ کو دیکھ رہے تھے۔ علیشہ صدیقی صاحب کے گلے لگ کر روتی رہی جب شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، بس کر دو یار، تمہیں دیکھ کر حریرہ بھی رو جائے گا۔ باری باری سب سے گلے لگ کر وہ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ علی بھائی، علیشہ علی کے گلے لگ گئی۔ گڑیا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور آپ یہ سب؟ علیشہ بھی بول ہی رہی تھی کہ جب صالحہ بیگم علیشہ کے پاس آئی۔ علیشہ بیٹا، ہم نے رابعہ کا رشتہ علی کے ساتھ کیا ہے۔ کیا واقعی؟ علیشہ حیرت سے منہ کھولے بولی۔ جی، شاہ بھی علیشہ کے قریب آ کر رکا۔ مجھے تو یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ علی علیشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اتنے میں ثانیہ رابعہ کو لے کر آئی۔ علیشہ بھی اس کے پاس چلی گئی۔ رابعہ نے وائٹ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، دوپٹے کو سر پر خوبصورت سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علیشہ اور ثانیہ نے رابعہ کو اسٹیج پر بٹھا دیا۔ دونوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوائی۔ آپ بھی آئے نا؟ علیشہ پاس کھڑی ادیبہ کو آواز دینے لگی۔ نہیں نہیں، تم بنواؤ، آئیے نا آپ بھی۔ ثانیہ ادیبہ کو لے کر اوپر آ گئی۔ کچھ دیر بعد سب رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ رسم کے بعد سب نے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوائی۔ علیشہ نے حریرہ کو گود میں لیا ہوا تھا۔ سارے لڑکے آگے بیٹھ کے تھے، سارے بڑے اوپر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانیہ، علیشہ، ادیبہ پیچھے کھڑی تھی، اور کیمرہ مین نے ان کی خوبصورت اور یادگار تصویر کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لی۔